الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم ضمیر ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ضمیر ہی کے متعلق ہے۔ تو دیکھیے آج کا سبق عبارت، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ فصل المضمرات۔ المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنى او حکما، وهو على قسمين: متصل وهو ما لا يستعمل وحده، اما مرفوع نحو ضربت الى ضربنا، او منصوب نحو ضربني الى ضربهن، وانني الى انهن، او مجرور نحو غلامی ولی الى غلامہن ولہن۔ المضمرات یہ مضمر کی جمع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یہ پہلی فصل ہے المضمرات، مضمرات کے بیان میں۔ المضمر ضمیر اسم وضع ایسا اسم ہے، اسم وضع ایسا اسم ہے، وضع جس کو وضع کیا گیا ہے، لیدل علی متکلم تاکہ وہ دلالت کرے، علی متکلم متکلم پر، او مخاطب یا مخاطب پر، او غائب یا ایسے غائب پر، او غائب یا ایسے غائب پر، تقدم ذکرہ جس کا ذکر گزر چکا ہو، لفظاً معناً یا حکم۔ المضمر ضمیر اسم ایسا اسم ہے، وضع جس کو وضع کیا گیا ہو، لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، تاکہ وہ متکلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر لفظا معنی یا حکما گزر چکا ہو۔ پہلے اتنا سمجھ لیجئے، پھر آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ ضمیر اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہے۔ ضمیر اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہے۔ تو ضمیر ایسا اسم ہے جس کو متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ متکلم پر دلالت کرنے کا مطلب جو بات کر رہا ہے وہ خود متکلم ہوتا ہے۔ جیسے میں انا ضربت تو تو، اسی طرح ضربنا میں نا، انا نحن، لی لنا میں یا اور لنا میں نون، یہ ضمیریں ہیں جو متکلم پر دلالت کر رہی ہیں۔ لنا میں نا، لی میں یا، او مخاطب یا مخاطب پر دلالت کرے، او مخاطب یا مخاطب پر دلالت کرے۔ مخاطب پر دلالت کرنا جیسے ضربت تو نے مارا، تو ضربت میں تا یہ مخاطب پر دلالت کر رہا ہے۔ انکا کا یہ مخاطب پر دلالت کر رہا ہے۔ لکا آپ کے لیے، کا یہ مخاطب پر دلالت کر رہا ہے۔ سمعت آپ نے سنا، تسمع آپ سن رہے ہیں، تو یہ آپ اور تو جو استعمال ہوتا ہے یہ مخاطب پر دلالت کرنے کے لیے۔ او غائب یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے، غائب یعنی ہوا، ہیا، یضرب میں وہ مارتا ہے، یسمع وہ سنتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، تو وہ یہ غائب پر دلالت کر رہا ہے۔ تو ضمیر سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ضمیر اسم ہے، اور ضمیر کی وضع ہوئی متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے۔ لیکن غائب کیسا؟ او غائب ایسا غائب تقدم ذکرہ لفظا جس کا ذکر لفظاً گزر گیا ہو، یعنی پہلے اس کا ذکر آ چکا ہو، یا معناً اس کا ذکر آ چکا ہو، یا حکماً اس کا معنی
اس کا ذکر آ چکا ہو، لفظاً، معنن یا حکماً اس کا ذکر پہلے آ چکا ہو۔ اب لفظاً، معنن اور حکماً مطلب گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ لفظاً یعنی لفظوں میں موجود ہو، لفظاً یعنی لفظوں میں موجود ہو، چاہے حقیقت میں موجود ہو، یعنی حقیقت میں وہ پہلے ہو یا حکماً پہلے ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح معنن کا مطلب یہ ہے کہ معنی میں ہو، حقیقت میں نہ ہو، بلکہ یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن معنی میں اس کا ذکر موجود ہو۔ اور تیسرا ہے حکماً، کہ لفظوں میں بھی نہ ہو، معنی میں بھی نہ ہو، لیکن حکماً ہو، حکم کے اعتبار سے وہ وہاں موجود ہو یا متکلم کے ذہن میں وہ موجود ہو۔ اب تینوں کی مثالیں سمجھنے کے لیے ہم حاشیے کی مدد لیتے ہیں، اس لیے کہ تینوں کی مثالیں حاشیے میں موجود ہے تو اور آسانی سے ہمارے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے یہ حاشیہ، دیکھیے تقدم ذکرہ، اس کا ذکر گزر گیا، احترب ذبیہ عن الاسماء الظاہر فإنہ وإن كانت غائبہ لیکن لا يشترط تقدم ذکرہ لفظا عام من ان يكون تحقیقا نحو۔ دیکھیے یہ مثال آپ دیکھیے، اس مثال کو دیکھنے سے آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ضرب زید غلامہ، ضرب زید غلامہ، اس میں ضمیر کون سی ہے؟ یہ غلامہ میں ہو ضمیر ہے۔ اب جب غلامہ میں ہو ضمیر ہے تو ہم نے پڑھا کہ اس کا ذکر پہلے آ گیا ہو، اس کا جو ذکر ہوتا ہے یعنی جو اسم مذکور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرجع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع۔ ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے یعنی جس کا ذکر پہلے آ چکا ہوتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ تو اب ضمیر کا، ہر ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، ہر ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ضرب زید غلامہ میں، غلامہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ زیدن ہے۔ تو یہاں حقیقت میں اس کا ذکر تقدم ذکرہ لفظا، اس کا ذکر لفظوں میں موجود ہے، پہلے آ چکا ہے لفظا، اس لیے کہ زید لفظوں میں موجود ہے۔ او تقدیراً، یا لفظاً لفظوں میں موجود ہو لیکن حقیقت میں نہیں، بلکہ لفظوں میں موجود ہو لیکن تقدیراً، جیسے ضرب غلامہ، یہ میں کیا بول رہا ہوں؟ اب عبارت دیکھیے، ضرب غلامہ زید، تو اب یہاں زید مرجع ہے اور غلامہ میں ہو ضمیر ہے، اور غلامہ کی ہو ضمیر کب آ رہی ہے؟ پہلے، اور زیدن کب آ رہا ہے؟ بعد میں، جبکہ مرجع پہلے ہوتا ہے، ضمیر بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تقدیراً، یہاں تقدیراً ضمیر پہلے ہے اور مرجع بعد میں ہے، لیکن مرجع کا جو حکم ہے وہ پہلے ہے، اس لیے کہ ضرب فعل ہے، غلامہ مفعول بھی ہے، زید فاعل ہے، اور فعل کے بعد فاعل آتا ہے۔ اگرچہ یہاں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے لیکن اس کا جو رتبہ ہے زیدن کا تو وہ محل کے اعتبار سے اگرچہ بعد میں استعمال ہوا ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مفعول بھی سے پہلے فاعل آتا ہے۔ تو اب یہاں زیدن یہ تقدیراً لفظوں میں موجود ہے، یعنی تقدم ذکرہ لفظاً، کہ اس کا ذکر لفظوں میں موجود ہو تو یہ تقدیراً ہے۔ تو یہ دو مثالیں تقدم ذکرہ لفظاً کی ہے کہ ضرب زید غلامہ تقدم ذکرہ لفظاً ہے، اور ضرب غلامہ زید یہ بھی تقدم ذکرہ لفظاً ہے، یعنی اس کا ذکر لفظوں میں موجود ہے۔ تو لفظوں میں موجود ہے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یہ حقیقت میں مرجع پہلے ہے اور یہ تقدیراً مرجع پہلے ہے، یعنی رتبے کے اعتبار سے پہلے ہے۔ اب ہم نے دوسری چیز یہاں پڑھی تھی تقدم ذکرہ لفظاً، کہ اس کا ذکر لفظوں میں گزر چکا ہو، او معنی یا معنی کے اعتبار سے، یعنی اس کا ذکر معنی کے اعتبار سے گزر چکا ہو، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے لفظ نکل رہے ہو۔ جیسے اب یہ مثال دیکھیے، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اب ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، اور ہر ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، ابھی ہم نے کہا۔ اب ہوا کا مرجع کیا ہے؟ تو اعدلوا تو نہیں ہو سکتا، اعدلوا تو فعل ہے، اور مرجع یہ ضمیر اسم ہے تو اس کا مرجع بھی اسم ہوگا۔ تو معنن اس کا مرجع موجود ہے اور وہ ہے اعدلوا میں عدل، اعدلوا
تم انصاف کرو، ہوا وہ یعنی عدل انصاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہاں اعدلو میں عدل، العدل یہ ضمیر کا مرجع ہے، کیونکہ ہر فعل میں معنی مصدری موجود ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کہتے ہیں کہ اضربو تم مارو تو معنی مصدری کیا ہے؟ الضرب۔ اسمعوا سنو تو معنی مصدری کیا ہے؟ السمع سننا۔ یقرؤون وہ پڑھتے ہیں معنی مصدری کیا ہے؟ القراءۃ پڑھنا۔ تو ہر فعل میں معنی مصدری ہوتے ہیں، تو وہی معنی مصدری یہاں پر ضمیر کا مرجع ہے۔ اعدلوا ای العدل هو اقرب للتقوی۔ تو یہ معنن کی مثال ہے کہ ضمیر کا مرجع معنن یہاں موجود ہے۔ اور تیسرا تقدم ذکرہ لفظاً، اس کا ذکر لفظاً گزر گیا ہو یا معنن گزر گیا ہو یا حکماً گزر گیا ہو۔ حکماً کا کیا مطلب ہے؟ کہ لفظوں میں بھی موجود نہ ہو، معنی میں بھی موجود نہ ہو، لیکن حکم کے اعتبار سے موجود ہو۔ حکم کے اعتبار سے کس طرح کہ جیسے یہاں ہے حکماً وما يدل علیہ سیاق الکلام التزاماً، کہ سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہو التزامی طور پر۔ سیاق کلام یعنی جو گفتگو چل رہی ہے اس گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور سیاق کلام، سیاق کلام کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی بات چل رہی ہے، قرینہ اس بات پر دلالت کرے گا، گفتگو کی ماقبل میں جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کے اعتبار سے ہم مرجع نکال لیں گے سیاق کلام۔ جیسے باری تعالیٰ کا فرمان وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے وَلِأَبَوَيْهِ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو اس سے پہلے میت کا ذکر ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس پورے رکوع میں میت کا ذکر ہے کہ میت کے ورثاء کو کیا ملتا ہے، جو میت کے جو وارثین ہوتے ہیں اور میت جو کچھ مال چھوڑتا ہے تو وہ اس کے وارثین جو ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ تو چونکہ میت کا ذکر ہے، تو اب جب میت کا ذکر ہے تو وَلِأَبَوَيْهِ میں ہی ضمیر کا مرجع میت ہے، اس لیے کہ حکماً وہ دلالت کر رہا ہے، حکماً اس طور پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں جو تذکرہ چل رہا ہے، سیاق کلام میں جو بات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے وہ میت کی ہوئی ہے، تو میت ہی کا ذکر ہوگا وَلِأَبَوَيْهِ۔ تو بہرحال ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ یا تو لفظاً ہوتا ہے، پھر لفظوں میں بھی دو طرح، یا تو حقیقت میں وہ مقدم ہوگا یا تقدیراً مقدم ہوگا۔ حقیقت میں مقدم ہونے کی مثال جیسے ضرب زید غلامہ، اور تقدیراً یعنی ضرب غلامہ زید، اس لیے کہ زید رتبتاً مقدم ہے۔ اور دوسرا معنن کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے اس کا مرجع نکالا جائے گا، اور تیسرا حکماً سیاق کلام سے اس کو سمجھ لیا جائے گا۔ تو یہ تین طرح کا ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، لیکن ہر ضمیر کا مرجع ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ ضمیر کی تعریف ہوئی، ضمیر اور ضمیر کا مرجع کیا ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی ہے، اور ضمیر کو مشابہت ہے حرف کے ساتھ، کہ جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی ضمیر بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہوتی ہے۔ ضمیر بھی اپنے معنی بتانے میں ذات مدلول کی محتاج ہوتی ہے، یعنی اس کے مرجع کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسے مبنی الاصل سے مشابہت ہے۔ اب ضمیر کی دو قسمیں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور وہ دو قسموں پر ہے۔ متصل، ضمیر متصل، وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، ضمیر متصل وہ ہے جس کا تنہا استعمال نہ کیا جاتا ہو، لا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ جس کا تنہا استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ اما مرفوع، وہ یا تو مرفوع ہوگی، نحو جیسے ضربت سے ضربنا تک، یا منصوب ہوگی جیسے ضربنی سے ضربہن تک، اور اننی سے انہن تک، یا مجرور ہوگی جیسے غلامی سے غلامہن تک، اور لی سے لہن تک۔ ومنفصل، اور ضمیر منفصل، وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ ضمیر منفصل وہ ہے جس کا تنہا استعمال کیا جاتا ہو۔ اما مرفوع، وہ یا تو مرفوع ہوگی جیسے انا سے ہن تک، او منصوب، یا منصوب ہوگی نحو ایایا الی ایاہن جیسے ایایا سے ایاہن تک۔ فذلک 60 ضمیرا، تو یہ کل 60 ضمیریں ہوئی۔
ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ضمیر متصل اور ایک ضمیر منفصل۔ متصل کا مطلب ہے جس کا تنہا استعمال نہ کیا جاتا ہو، اور منفصل کا مطلب ہے جس کا تنہا استعمال کیا جاتا ہو۔ اس کو اور واضح انداز میں اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے، ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ عامل سے مل کر آتی ہے، عامل کے ملے بغیر اس کا تلفظ کرنا صحیح نہ ہو، عامل سے ملے بغیر اس کا تلفظ کرنا صحیح نہ ہو۔ اور منفصل جو عامل کے بغیر آ سکتی ہو، یعنی اس کے عامل سے الگ ہو کر آ سکتی ہے، عامل سے ملے بغیر اس کا تلفظ کرنا صحیح ہو۔ جیسے ضربت میں جو تو ضمیر ہے یہ متصل ہے اور یہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی، ضربنا میں نا ضمیر ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی، ضربنی میں یا ضمیر ہے یہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی، ضربہن میں ان ضمیر ہے فعل کے ساتھ مل کر آئے گی، اور اننی سے انہن تک۔ اسی طرح مجرور جیسے غلامی میں یا لی میں یا غلامیہن لہن میں ہن، تو یہ وہ ضمیر ہیں جو عامل کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ اور منفصل کا کیا مطلب ہے کہ وہ ضمیر عامل کے بغیر بھی اس کا استعمال ہوتا ہو، جیسے انا سے ہن، انا اور سے ہن تک، یا سے یا ہن، تو یہ وہ ضمیریں ہیں جن کا استعمال عامل کے بغیر بھی ہوتا ہے، یعنی عامل کے ساتھ تلفظ کرنا ان کا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ضمیر متصل کی پھر تین قسمیں ہیں، یعنی سب سے پہلے تو ضمیر کی دو قسمیں متصل اور منفصل، پھر ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ تو متصل کی تین قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی ہو۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ہے جو عامل رافع یعنی فعل سے ملی ہوئی ہو، اور ترکیب میں یہ فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہے، ترکیب میں فاعل واقع ہوگی یا نائب فاعل، جیسے ضربتو میں فاعل ہے اور ضربتو میں نائب فاعل واقع ہوگی، اور یہ کل 12 ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل یہ کل 12 ہے، ضربتو سے ضربنا تک، اس لیے کہ ضرب اور ضربت واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کریں گے۔ یا منصوب ہوگی، منصوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترکیب میں منصوب واقع ہوتی ہے، یعنی مفعول بہ بنتی ہے یا ان کا اسم بنتی ہے۔ اسی طرح ضمیر مجرور ہے، ضمیر مجرور جو عامل جار سے ملی ہوئی ہو، یہ بھی 12 ہے۔ ترکیب میں یہ یا تو مضاف الیہ بنتی ہے، جیسے غلامی میں غلام مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، یا اس حرف جر کے ساتھ آتی ہے، جیسے لی سے لہن تک۔ اگر حرف جر کے ساتھ آئے تو ضمیر مجرور بحرف جر اس کو کہا جاتا ہے۔ تب بہت آسان تعریف ہے سمجھنے کے لیے، دیکھیے ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع، ضمیر مرفوع مطلب جو عامل رافع سے مل کر آئے، ضمیر منصوب جو عامل ناصب سے مل کر آئے، اور ضمیر مجرور جو عامل جار سے مل کر آئے، اور سب 12 ضمیریں ہیں۔ اسی طرح ضمیر منفصل وہ ہے جس کا تنہا استعمال کیا جاتا ہو، یا تو مرفوع ہوگی اور ترکیب میں یہ مبتدا واقع ہوتی ہے، تو ضمیر منفصل جس کا تنہا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم نے اس کو یوں کہا کہ ضمیر منفصل وہ ہے جو عامل سے ملے بغیر آتی ہے، تو ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل، اس کی دو ہی قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل، اس لیے کہ ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی۔ تو ضمیر متصل کی تین قسمیں ہوئی اور ضمیر منفصل کی 2۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل وہ ہے جو عامل رافع سے مل کر نہ آئے، اور یہ ترکیب میں مبتدا، خبر
فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہے، جیسے انا سے ہنہ تک. اور ضمیر منصوب منفصل جو عامل ناصب سے مل کر نہ آئے، اور یہ ترکیب میں مفعول بہ مقدم واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ عموماً یہ فعل سے پہلے آتی ہے اور مفعول بہ بنتی ہے، تو یہ مفعول بہ مقدم. فذلک 60 ضمیرا، تو یہ کل 60 ضمیریں ہوئی. 60 ضمیریں کیسے ہوئی؟ ضمیر مرفوع متصل کی 12 ضمیر مرفوع متصل، 12 ضمیر منصوب متصل اور 12 ضمیر مجرور متصل. تو 12 12 24 اور 12 دیا 36. اور پھر ضمیر مرفوع منفصل یہ 12، تو 12 چوک 48، اور ضمیر منصوب منفصل یہ 12، تو یہ 12 12 پنچے 60. تو یہ 12 12 ضمیریں کل 60 ہو گئی. ایک چیز آپ یہ یہاں یاد رکھیں کہ اس ضمیر مرفوع متصل جیسے یہاں بیان کیا گیا ہے ضربت سے ضربنا تک، تو اس کے علاوہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، جیسے انت ضمیر فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر میں، فعل امر کے واحد مذکر حاضر میں، فعل نہیں کے واحد مذکر حاضر میں انت ضمیر ہے، تو وہ بھی ضمیر متصل ہے، لیکن اس کو یہاں ضمیر مرفوع متصل میں بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ صرف ماضی کے صیغے کے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح مضارع کے واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے میں انا اور نحن، اور اس میں فاعل صفت مشبہ، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور صفت مشبہ کے صیغوں میں ہوا، ہما، ہم اور ہنہ. ہوا کا تو ذکر آ چکا ہے، ہما، ہم اور ہنہ، یہ ضمیر متصل کہلاتی ہے جو اس میں فاعل صفت مشبہ اور اس میں مفعول کے صیغوں میں آتی ہیں. تو ضمیر متصل کی یہ قسمیں تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی ہے، اور ضمیر منفصل یہ ہے. تو اس طرح یہ کل 60 ضمیریں ہوئی. یہ ہمارا آج کا اتنا ہی سبق ہے. ضمیر چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس سبق پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آپ سے صرف 3 سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال المضمر کی اصطلاحی تعریف کیجیے، ضمیر کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال لفظاً معناً حکماً کا کیا مطلب ہے، مثال کے ساتھ سمجھائیے. تقدم ذکرہ لفظاً او معناً او حکماً کا کیا مطلب ہے، مثال کے ساتھ سمجھائیے. اور تیسرا سوال ہے یہ کل ضمیریں 60 ہے، تو کس اعتبار سے یہ 60 ضمیریں ہیں، ہر ایک کو الگ الگ، یعنی ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل، ہر ایک کو الگ الگ بیان کیجیے. آپ اس سوال کو حل کرنے کے لیے سال گزشتہ آپ نے جو کتاب پڑھی ہے قواعد النحو سے مدد لے سکتے ہیں. ہر ایک کو واضح انداز میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے، آپ ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.